بیٹا یہ دعا پی لو۔ شفق بیگم کی آواز شہد سے زیادہ میٹھی تھی، مگر اس ممتا بھرے لہجے کے پیچھے جو سرد مہری چھپی تھی اسے شاید اس حویلی میں علیزے کے سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس تھامے زاویار کے کمرے میں داخل ہوئی، جس کی بھاری اداس فضا میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زاویار افندی امپائر کا اکلوتا وارث بستر پر کسی بے جان مجسمے کی طرح ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سامنے دیوار پر ٹنگی ایک پینٹنگ کو گھور رہا تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تمہاری طاقت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شفق نے مسکراتے ہوئے گلاس اس کے قریب کیا۔ ڈاکٹر نے خاص طور پر بھیجی ہے۔ زاویار جو بظاہر اپنی اس لامتناہی رات میں گم تھا، اس نے انجان بنتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ علیزے کا دل اس کے سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھر پھرایا۔ اس حویلی میں آئے اسے چند ہی دن ہوئے تھے، مگر یہاں کی خاموشی، یہاں کے مکینوں کے چہروں پر سجے نقاب اور خاص طور پر اس عورت کی شفقت میں کچھ ایسا تھا جو اسے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ کر کہے، یہ مت پیو آنٹی، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ علیزے نے جھپٹ کر گلاس تھام لیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھی۔ میں پلا دیتی ہوں اپنے شوہر کو۔ شفق کے ماتھے پر ایک لمحے کو شکن ابھری، ایک سایہ سا ان کی آنکھوں سے گزرا، مگر فوراً ہی وہ ریاکارانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر لوٹ آئی۔ ہاں ہاں بیٹا، تم ہی پلا دو۔ اس نے علیزے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تم ہی اس کی آنکھیں ہو، تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ علیزے نے گلاس کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اس شاطر عورت کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اپنے ستیلے بیٹے کے لیے محبت کے دعوے تھے، مگر علیزے کو وہاں صرف ایک برفانی سرد مہری دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بہت خطرناک جال میں پھنس چکی ہے۔ مگر یہ طوفان آج کا نہیں تھا، اس کی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب زاویار افندی اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، افندی امپائر کا اکلوتا وارث، جس کے قدموں میں دولت، شہرت اور ایک بظاہر محبت کرنے والا خاندان تھا۔ وہ ایک لاپرواہ اور زندہ دل نوجوان تھا جسے لگتا تھا کہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں شفق بیگم پر جان چھڑکتا تھا۔ ماں، آپ میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ اکثر ان کے قدموں میں بیٹھ کر لاڈ سے کہتا۔ وہ اپنے ستیلے بہن بھائیوں ریان اور مہک کو سگوں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ تو میری آنکھوں کا تارا ہے بیٹا، شفق بیگم بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیتی، اور زاویار ان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت دیکھ کر نہال ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس خوشی کو وہ اپنی زندگی سمجھتا ہے وہ محض ایک خوبصورت سیراب ہے۔ پھر وہ خوفناک دن آن پہنچا جس نے اس سراب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بھائی، ڈرائیو آپ ہی کریں۔ شمالی علاقہ جات کی اس سیر پر ریان نے ضد کی تھی۔ زاویار مسکرا دیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا ان بلند و بالا پہاڑی راستوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور زندگی اپنی پوری آب و تاب سے مسکرا رہی تھی۔ اچانک ایک خطرناک موڑ پر زاویار نے بریک پر پاؤں دبایا، مگر پیڈل کسی مزاحمت کے بغیر فرش سے جا لگا۔ بھائی، بریک نہیں لگ رہا۔ ریان کی دہشت بھری چیخ گاڑی کی فضا میں گونجی۔ گاڑی بے قابو ہو کر تیزی سے کھائی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم مر جائیں گے، مہک پچھلی سیٹ پر چیخ رہی تھی۔ زاویار کے پاس سوچنے کے لیے صرف ایک لمحہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی کو سیدھا ایک بڑی چٹان سے ٹکرا دیا۔ اس نے ریان اور مہک کو بچانے کے لیے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ لوہے کے مڑنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی خوفناک آوازوں کے بعد ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ بھائی، آنکھیں کھولیں بھائی، ریان نے کانپتے ہاتھوں سے زاویار کو ہلایا جو اسٹیئرنگ پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے ان گنت ٹکڑے اس میں پیوست تھے۔ جب اسے ہسپتال لایا گیا تو وہ بے ہوش تھا۔ ہسپتال میں شفق بیگم نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ ہائے میرا بچہ، اس نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچوں کو بچا لیا۔ وہ سب کو دکھا رہی تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کی کتنی فکر ہے، اور سب ان کی ممتا کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب کئی گھنٹوں بعد زاویار کو ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے گھپ اندھیرا تھا۔ ماں،
اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی، ماں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا ہے ماں۔ اس کی چیخ نے ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ اس کی دنیا میں جو روشنی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ بیٹا تم گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا تمہارے پاس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شفق بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ ان کی آواز میں اطمینان کی ایک عجیب لہر تھی جسے اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان کے پاس لے گئی، ایک سرد شخصیت کا مالک، کم کو ڈاکٹر جس کی شہرت تھی کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا تھا۔ کئی دنوں کے ٹیسٹ اور معائنوں کے بعد ڈاکٹر عرفان اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شفق بیگم اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ زاویار ویل چیئر پر ساکت بیٹھا تھا۔ مسٹر زاویار، ڈاکٹر عرفان نے افسوسناک لہجے میں اعلان کیا، مجھے افسوس ہے، حادثے نے آپ کی بصارت کو مستقل طور پر ختم کر دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اب آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح گرے تھے۔ زاویار وہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ افندی امپائر کا بے تاج بادشاہ جو کل تک آسمان پر چمک رہا تھا، آج ایک زندہ درگور انسان بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ زندہ دل زاویار مر گیا، اب صرف ایک خاموش سایہ رہ گیا تھا جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھا اندھیرے کو گھورتا رہتا۔ شفق بیگم اپنے ستیلے بیٹے کی اس حالت کو دیکھتی، ان کے چہرے پر غم کے تاثرات ہوتے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پرعزم چمک ابھر آئی تھی۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک دن خود سے کہا، ایک ایسی لڑکی جو اس اندھیرے میں اس کا ہاتھ تھام سکے، ایک سادہ، معصوم اور خدمت گزار لڑکی۔ ان کی تلاش ایک ایسی لڑکی پر جا کر رکی جو اس شطرنج کی بساط پر ان کا سب سے کارآمد مہرہ بننے والی تھی، علیزے۔ ڈاکٹر، آپ میرے بیٹے کو روز دیکھتے ہیں۔ شفق بیگم کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا۔ وہ اپنے وسیع و عریض دفتر میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے شہر کا مشہور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان ایک سنجیدہ تاثر لیے بیٹھا تھا۔ اس کی یہ خاموشی، یہ زندہ لاش بن کر بیٹھے رہنا، یہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ شفق بیگم نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ شفق بیگم، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، ڈاکٹر عرفان نے پیشہ ورانہ ہمدردی سے کہا۔ حادثہ بہت بڑا تھا۔ زاویار جسمانی طور پر تو سنبھل رہا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی تک اس چٹان سے ٹکرایا ہوا ہے۔ بینائی کا صدمہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ ڈاکٹر، شفق نے تلخی سے کہا، لیکن یہ زخم اس کے جسم پر نہیں، اس کی روح پر لگا ہے۔ وہ اندھیرے سے نہیں، اپنی بے بسی سے ڈر گیا ہے۔ اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر عرفان نے سر ہلایا۔ تنہائی اس کی حالت کو مزید بگاڑ دے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ڈاکٹر، شفق بیگم نے اپنے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں اب ایک عزم تھا، میں اس کی شادی کروں گی۔ شادی؟ ڈاکٹر عرفان نے حیرت سے پوچھا، اس حالت میں؟ ہاں، شفق نے کہا، لیکن مجھے کوئی عام لڑکی نہیں چاہیے، مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو افندی امپائر کی دولت دیکھ کر آئے، جو اس کے اندھے پن کو اس کی کمزوری سمجھے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو دولت کی پجاری نہ ہو، جو صرف میرے زاویار کا خیال رکھے، ایک سادہ، نیک دل، خدمت گزار لڑکی جو اس کی اندھیری دنیا میں روشنی بن کر آئے۔ ڈاکٹر عرفان نے شفق بیگم کی آنکھوں میں اپنے ستیلے بیٹے کے لیے سچی طرب اور محبت دیکھی۔ اس نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، شاید محبت ہی وہ دوا ہے جو اسے اس صدمے سے نکال سکے۔ شفق بیگم نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی سادہ اور نیک دل لڑکی انہیں کہاں سے ملے گی۔ اسی شہر کے دوسری طرف ایک اور دنیا آباد تھی، ایک گھٹن زدہ پرانے محلے کا ایک چھوٹا سا مکان جہاں علیزے اپنی زندگی کے عذاب سہ رہی تھی۔ ساری رات ان کتابوں میں کیا گھسی رہتی ہے تو؟ نسرین، اس کی ستیلی ماں نے غصے سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پھینکی۔ کتاب کے بوسیدہ اوراق ہوا میں پھڑ پڑ آئے۔ علیزے نے خاموشی سے کتاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھی۔ سارا کام کر لیا ہے میں نے، زبان دراز ہو گئی ہے بہت۔ نسرین نے اس کے بال نوچے۔ تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اب وقت ہے کہ تو میرا قرض چکائے۔ کب تک بٹھا کر کھلاؤں گی تجھے؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں جو تم بیچ دو گی، علیزے نے سرد لہجے میں کہا۔
اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو نسرین کو ہمیشہ تپا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ستیلی ماں اسے صرف دولت کمانے کی مشین سمجھتی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی، مگر اس کی یہ خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔ نسرین 2 بار اسے بیچنے کی کوشش کر چکی تھی۔ ایک بار جب ایک ادھیڑ عمر امیر شخص اسے دیکھنے آیا تو علیزے نے جان بوجھ کر کھولتی ہوئی گرم چائے اس کے اوپر گرا دی تھی۔ وہ شخص چیختا ہوا وہاں سے بھاگا تھا۔ دوسری بار جب اسے ایک بدکماش سیاستدان کے بیٹے سے ملوایا گیا تو علیزے نے پاگل پن کا ایسا زبردست ڈرامہ کیا کہ وہ لوگ اسے ذہنی مریض سمجھ کر خود ہی انکار کر کے چلے گئے۔ دیکھو وہ آگے مجھے لینے، وہ دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے لے جائیں گے۔ اس دن نسرین نے اسے بہت مارا تھا، مگر علیزے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس قید سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لمحے نسرین کا پرانا سا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ایک نامانوس نمبر دیکھا اور فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر اس کی آنکھیں حیرت اور لالچ سے پھیل گئیں۔ جی بیگم صاحبہ، شفق بیگم افندی امپائر سے۔ نسرین کی آواز میں چاپلوسی در آئی۔ نسرین بیگم، مجھے آپ کی بیٹی علیزے کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ چاہیے۔ شفق بیگم کی آواز میں ایک شاہانہ وقار تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ نسرین کو لگا جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، میری بیٹی تو بہت سلیقہ مند ہے۔ دیکھے، شفق بیگم نے بات کاٹی، ان کا لہجہ اب ہمدردانہ ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ چھپاؤں گی نہیں، میرا بیٹا زاویار ایک حادثے کے بعد وہ اپنی بینائی کھو بیٹھا ہے۔ نسرین ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر پھر اس کے لالچی دماغ نے فوراً حساب لگایا۔ اندھا وارث یعنی مکمل طور پر ایک کمزور شکار۔ اسی لیے شفق نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے ایک بہت سادہ اور ان پڑھ لڑکی چاہیے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ شاید اس حالت میں میرے بیٹے کا ساتھ نہ نبھا پائیں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو صرف اس کی خدمت کو ہی اپنی سعادت سمجھے۔ ارے بیگم صاحبہ، نسرین نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ فون کیا ہے۔ میری بیٹی تو انگوٹھا چھاپ ہے، اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی اس نے، بس سارا دن گھر کے کاموں اور میری خدمت میں لگی رہتی ہے۔ آپ جیسی بڑی حویلی میں جائے گی تو آپ کے قدموں سے لگی رہے گی۔ شفق بیگم کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، مجھے اس کی ایک تصویر بھیج دیں۔ فون بند کر کے نسرین نے ایک فاتحانہ کہکا لگایا۔ آج میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی علیزے کے کمرے میں گئی، جو اپنی پھٹی ہوئی کتاب کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھ کر تیار ہو جا۔ نسرین نے اسے بازو سے پکڑا۔ تیری قسمت کھل گئی ہے۔ افندی امپائر کا نام سنا ہے تو نے؟ علیزے نے نفرت سے اپنی ستیلی ماں کو دیکھا۔ کون سی قسمت؟ تم پھر مجھے بیچنے کا نیا منصوبہ بنا رہی ہو؟ بیچ نہیں رہی، تیری شادی کر رہی ہوں۔ نسرین چیخی۔ وہ لوگ بہت امیر ہے، راج کرے گی تو وہاں۔ مجھے نہیں کرنی کسی امیر زادے سے شادی۔ علیزے نے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ کوئی عام امیر زادہ نہیں ہے، نسرین نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز اب ایک پھنکار میں بدل گئی۔ وہ اندھا ہے، تمہیں صرف اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ بدلے میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا۔ یہ الفاظ علیزے پر بجلی بن کر گرے۔ وہ کام گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے لیے ایک اندھے کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ تم اتنی گر سکتی ہو نسرین بیگم؟ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تو کرے گی۔ نسرین نے اسے دھمکی دی۔ تجھے یہ شادی کرنی پڑے گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن نسرین جانتی تھی کہ علیزے ضدی ہے۔ اس نے فوراً اپنی چال بدلی اور روحانسی صورت بنا لی۔ ارے میں تو تیرا بھلا ہی سوچ رہی تھی، وہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ افندی امپائر کا اکلوتا مالک ہے، ہیرے جیسا لڑکا ہے، بس قسمت کا مارا ہے۔ یہ دیکھ اس کی تصویر۔ نسرین نے اپنا پرانا موبائل نکالا اور اس میں سے زاویار کی تصویر علیزے کے چہرے کے سامنے کر دی۔ مجھے نہیں دیکھنی کسی کی تصویر، ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے۔ علیزے نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ ایک بار دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت ہے۔ نسرین نے زبردستی موبائل اس کی آنکھوں کے قریب کیا۔ علیزے کی نظر جیسے ہی اس تصویر پر پڑی وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے کانوں میں ہزاروں تالیوں کی گونج ابھری۔ یہ تو وہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی کا وہ منظر گھوم گیا۔ وہ سٹیج پر کھڑی تقریر کر رہی تھی۔ تعلیم صرف ڈگری نہیں، یہ امیر اور غریب کا فرق مٹانے کا ہتھیار ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ زاویار افندی مہمان خصوصی انعام دینے کے لیے سٹیج پر آیا تھا۔
اس نے مسکرا کر علیزے سے ہاتھ ملایا تھا۔ تمہاری سوچ بہت منفرد ہے، اسے کبھی مرنے مت دینا۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں ایک سچی تعریف دیکھی تھی جو اس نے پہلے کبھی کسی امیرزادے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ آج تک اس شخص کو، اس کی ان روشن آنکھوں کو نہیں بھولی تھی، اور آج وہی شخص اس کے سامنے ایک تصویر میں تھا، مگر اس تصویر میں اس کی آنکھیں اداس تھیں، ان میں وہ چمک نہیں تھی، ان میں صرف اندھیرا تھا۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ شخص تو بہت اچھا تھا، اس نے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ یہ یہ کیسے اندھا ہو گیا؟ ضرور اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ نسرین اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھ لیا نا، ہیرے جیسا لڑکا ہے، بس قسمت کا مارا ہے۔ علیزے کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ عورت مجھے بیچ رہی ہے، یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن شاید یہ شخص واقعی کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی اداس لگ رہی ہیں۔ اس کی ستیلی ماں نے مجھے جاہل سمجھ کر خریدا ہے، شاید یہی میری قسمت ہے۔ اس نے نسرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ایک عجیب سا سرد عزم تھا۔ میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ بیگم صاحبہ مبارک ہو، لڑکی راضی ہے۔ نسرین کی آواز میں بے شرمانہ خوشی اور لالچ واضح تھا۔ شفق بیگم نے فون پر دوسری طرف ایک لمحے کو آنکھیں موند لی۔ نسرین بیگم، ان کی آواز میں ایک گہرا اطمینان اور ممتا کی مٹھاس تھی۔ تم نے میری سب سے بڑی مشکل حل کر دی ہے، میں جلد ہی شادی کی تاریخ بھیجوں گی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ فکر ہی نہ کریں، نسرین نے جلدی سے کہا۔ لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، بہت نیک اور سلیقہ شعار ہے۔ شفق بیگم نے فون بند کیا اور اپنے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ سجائی۔ انہوں نے میز پر پڑی زاویار کی ہنستی ہوئی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ کاش میں تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ کر سکتی بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ابھری۔ شاید یہی معصوم لڑکی تمہاری اندھیری دنیا میں کوئی امید کی کرن لا سکے۔ وہ اٹھ کر زاویار کے کمرے کی طرف چل پڑی، جب حویلی کا سب سے تاریک اور خاموش کونا بن چکا تھا۔ تو یہ ہے وہ قیمت جو تم نے میری لگائی ہے۔ علیزے کی آواز میں آنسو نہیں تھے، ایک سرد اور کاٹدار حقیقت تھی۔ نسرین جو ابھی ابھی شفق بیگم کے بھیجے ہوئے ایڈوانس کے نوٹ گن رہی تھی، ایک دم ٹھٹک گئی۔ زبان سنبھال کر بات کر، نسرین نے غصے سے نوٹوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ احسان کر رہی ہوں میں تجھ پر، ایک اندھے سے ہی صحیح مگر افندی خاندان کی بہو بن کر راج کرے گی تو۔ راج نہیں، خدمت گزاری۔ بیچ رہی ہو تم مجھے، علیزے نے سختی سے کہا۔ لیکن ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی تو؟ نسرین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میری ایک شرط ہے، علیزے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس شادی کے بعد تم مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی۔ میں تمہارے لیے مر چکی ہوں اور تم میرے لیے۔ نسرین نے ایک فاتحانہ قہقہ لگایا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تجھ سے ملنے کی؟ مجھے تو میرے پیسے مل جائیں گے۔ چل اب تیاری کر۔ علیزے نے اس سے نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بکے ہوئے سودے سے زیادہ کچھ نہیں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس نے کبھی سچائی دیکھی تھی۔ شاید میں اس قید سے نکل کر ایک اور قید میں جا رہی ہوں، لیکن شاید اس قید میں کسی کی مدد کر سکوں۔ بیٹا زاویار، شفق بیگم نے دھیرے سے اس کے تاریک کمرے کا دروازہ کھولا۔ زاویار کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر ساکت بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں گم تھا۔ آپ کو جو کرنا ہے کرے ماں۔ زاویار کی آواز بے جان اور سپاٹ تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھے، میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، شفق بیگم کی آواز ممتا سے بھیگ گئی۔ وہ اس کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت کسی نئے رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر میں تمہاری تنہائی اور دیکھ نہیں سکتی۔ زاویار خاموش رہا۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، شفق نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت معصوم اور سادہ سی ہے، علیزے نام ہے اس کا۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، تمہاری تنہائی بانٹ لے گی۔ تم اسے ایک موقع تو دو بیٹا۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس اپنا سر ہلا دیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس نے دل میں سوچا، میری تنہائی اندھیرے میں ہے ماں، اسے کوئی نہیں بانٹ سکتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شفق بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔
اپنے بیٹے کی یہ بے حسی اور ٹوٹا ہوا وجود دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو لا کر ہی رہیں گی جو شاید ان کے بیٹے کو دوبارہ جینے پر مجبور کر دے۔ شادی کا دن آ گیا۔ افندی مینشن کی تاریخ میں یہ سب سے سادگی سے ہونے والی تقریب تھی۔ زاویار کی حالت کے پیش نظر کوئی جشن، کوئی شور شرابہ نہیں کیا گیا، بس چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ نسرین نے اپنی بھاری رقم وصول کی اور خوشی خوشی علیزے کو رخصت کیے۔ بیگم صاحبہ، اس نے جاتے ہوئے شفق بیگم سے ڈرامائی انداز میں کہا، میری بیٹی بہت بھولی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت کرے گی۔ تم فکر مت کرو نسرین بیگم، شفق بیگم نے علیزے کو اپنے بازو میں لیتے ہوئے کہا، یہ اب میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ شفق بیگم نے بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ممتا بھرے آنسو بہائے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھیں کہ ان کا منصوبہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ علیزے بھاری روسی لباس میں افندی منشن میں داخل ہوئی۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر ماحول میں ایک عجیب سی سرد مہری اور ایک اداس خاموشی تھی۔ ریان اور مہک، زاویار کے ستیلے بہن بھائی بھی کونے میں کھڑے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ شفق بیگم اسے خود زاویار کے کمرے تک لائیں۔ انہوں نے علیزے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ ان کا لہجہ شفقت سے بھرا تھا۔ زاویار حادثے کے بعد تھوڑا مختلف ہو گیا ہے۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے تم اپنی محبت سے اس کا دل جیت لوگی اور اسے اس اندھیرے سے نکال لوگی۔ علیزے نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں کمرے کے بند دروازے پر تھیں۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شفق نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ وہ اب روشنی بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے کمرے میں اندھیرا ہوگا، تم بالکل گھبرانا مت۔ شفق بیگم اسے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ علیزے نے ایک لمبا سانس لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ واقعی مکمل طور پر تاریک تھا۔ صرف پھولوں کی تیز میٹھی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جو دم گھونٹ رہی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی کے بھاری پردوں سے چھن کر آ رہی تھی، جس سے کمرے میں موجود فرنیچر کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ زاویار کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ علیزے نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ اس کی چوڑیوں کی نازک آواز اس بھیانک خاموشی میں گونجی۔ زاویار نے پھر بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑا رہا۔ علیزے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اس کی آمد سے بے خبر ہے، مگر پھر اس نے زاویار کو کہتے سنا، تم آ گئی؟ علیزے وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، یہ ایک بالکل سپاٹ اور سرد آواز تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، جی، مجھے روشنی پسند نہیں ہے۔ زاویار نے اسی طرح کھڑے کھڑے کہا، اندھیرے میں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں؟ علیزے کی آواز اس بھیانک گہری خاموشی میں کانپ گئی۔ اس کا بھاری یہ روسی جوڑا اسے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ زاویار جو کھڑکی کے پاس چاند کی مدھم روشنی میں ایک سائے کی طرح کھڑا تھا، مرا نہیں۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد اور بے تاثر تھی۔ تمہاری چوڑیوں کی آواز سے، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اور تمہاری سانسوں کی خوشبو سے۔ جب انسان کی آنکھیں اسے دھوکہ دے جاتی ہیں تو اس کے باقی حواس معمول سے زیادہ جاگ اٹھتے ہیں۔ علیزے نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھائے۔ وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اندھیرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس سے وہ یونیورسٹی میں ملی تھی۔ وہ روشن آنکھوں والا پر اعتماد زاویار افندی نہیں تھا۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ تھا جو صرف سانس لے رہا تھا۔ میرا نام علیزے ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ مجھے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زاویار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں اب ایک تلخی گھل گئی تھی۔ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے میں جانتا ہوں، میری خدمت گزاری کے لیے، میری دیکھ بھال کے لیے، ایک اندھے بیکار شخص کے لیے ایک آیا ایسا نہیں ہے۔ علیزے نے صفائی دینا چاہی۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ اچانک اس کی طرف مڑا۔ چاند کی روشنی اس کے آدھے چہرے پر پڑی اور علیزے نے اس کی کھلی بے نور آنکھوں میں ایک وحشت بھری ویرانی دیکھی۔ پیسوں کے لیے آئی ہو؟ میری دولت کے لیے، یا مجھ پر ترس کھا کر اس سودے پر راضی ہوئی ہو؟ میری ماں نے تمہیں کیا سمجھ کر چنا ہے؟
ایک ان پڑھ جاہل گڑیا جو صرف جی اور اچھا کہنا جانتی ہو۔ اس کے الفاظ تیزاب کی طرح علیزے کے وجود پر گرے۔ یہ وہ صدمہ نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ ایک دکھی انسان سے ملنے آئی تھی، ایک مغرور اور بدزبان شخص سے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ستیلی ماں نسرین پر نہیں بلکہ خود اپنی قسمت پر غصہ آیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ علیزے کی آواز میں جو خوف تھا وہ اب ایک عجیب سی ٹھنڈی سختی میں بدل گیا۔ میں یہاں بک کر آئی ہوں، یہ سچ ہے۔ میری ستیلی ماں نے مجھے پیسوں کے عوض آپ کے حوالے کیا ہے، لیکن میں نہ تو گونگی گڑیا ہوں اور نہ ہی اتنی ان پڑھ کہ آپ کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکوں۔ اور رہی بات ترس کھانے کی، تو میں آپ پر ترس کھانے نہیں آئی ہوں۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے اس رد عمل کی توقع نہیں کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی یا تو رونا شروع کر دے گی یا سہم کر کونے میں دبک جائے گی، مگر اس کی آواز میں ایک ایسی خود اعتمادی تھی جو اس کے حلیے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ تو پھر کیوں آئی ہو؟ اس کی آواز میں تلخی اب بھی تھی، مگر اب اس میں حیرت بھی شامل تھی۔ شاید اس لیے، علیزہ نے ایک گہرا سانس لی ہے، شاید اس لیے کہ ہم دونوں ہی قسمت کے مارے ہیں۔ آپ اپنی روشنی کھو چکے ہیں اور میں اپنی آزادی۔ زاویار نے ایک درد بھرا کہکا لگایا۔ قسمت۔ وہ واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ یہاں سے چلی جاؤ، اور سنو، اس کمرے کی بتیاں کبھی مت جلانا۔ مجھے روشنی سے نفرت ہے۔ مجھے اس اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ دوبارہ اسی بے جان مجسمے کی طرح اندھیرے کو گھورنے لگا۔ علیزے اپنے بھاری لباس میں وہیں کھڑی رہی۔ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ افندی مینشن کی مالکن بن کر آئی تھی، مگر اس کمرے میں اس کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ زاویار کو اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں اسے ایک صوفہ نظر آیا۔ وہ چپ چاپ اپنی چوڑیوں کی آواز کو دباتی ہوئی اس صوفے پر جا کر سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ زاویار کی مدد کرے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کا دل ہی پتھر ہو چکا ہو، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رات اسی تاریک کمرے میں ایک سرد صوفے پر اس اجنبی شخص کی خاموش سانسیں سنتے ہوئے گزری، جو اس کا شوہر تھا اور جو اس کی موجودگی سے بھی نفرت کرتا تھا۔ بیٹا، علیزے بیٹا، شفق بیگم کی نرم اور پریشان آواز نے اس کی آنکھ کھولی۔ صبح کی روشنی بھاری پردوں کو چیر کر اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفق بیگم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان کی نظر صوفے پر سمٹی ہوئی علیزے پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں تکلیف دہ حیرت اور پھر آنسو آ گئے۔ یا اللہ، تم یہاں سوئی ہو رات بھر؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ انہوں نے غصے سے زاویار کی طرف دیکھا جو اب بھی کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ زاویار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری مہمان ہے، اور تم نے اسے صوفے پر سلا دیا۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ شفق بیگم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے علیزے کی طرف بڑھی۔ اٹھو میری بچی۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ان کا لہجہ ممتا سے بھیگا ہوا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک۔ کوئی بات نہیں آنٹی، علیزے نے کہا۔ شفق نے اس کا ہاتھ تھاما۔ منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ تیار ہے، میں زاویار کو بھی لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شفق بیگم نے زاویار کو ناشتے کے لیے بلانے کی بہت کوشش کی، اس کی منت سماجت کی، مگر زاویار ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماں، آپ چلی جائیں۔ شفق بیگم نے شکست خوردہ انداز میں علیزے کو دیکھا۔ اس کی ضد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وہ علیزے کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ چلو بیٹا، تم تو کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو ریان اور مہک پہلے ہی موجود تھے۔ دونوں نے علیزے کو سر سے پاؤں تک ایک عجیب تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ پرفیکٹ میچ جس کی ماں کل سے اتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ مہک نے اپنے بھائی کے کان میں سرگوشی کی، مگر اتنی آواز میں کہ علیزے آسانی سے سن سکے۔ ریان نے ایک طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، یہ ماں سیریسلی؟ اسے دیکھ کر تو لگتا ہے سیدھا کسی گاؤں سے اٹھا لائی ہیں۔ بھائی کے لیے لاٹھی تو لے آئیں، لیکن یہ تو خود سہارے کے قابل لگ رہی ہے۔ ریان، مہک، شفق بیگم کی غصے بھری باروب آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ ان کی ماں جو ان سے ہمیشہ پیار سے بات کرتی تھی، اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔
یہ تم دونوں کی بھابھی ہے، ایلیزے ان کا نام ہے، شفق نے سختی سے کہا، اور آئندہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ان سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریان اور مہک نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جاہل لڑکی کے لیے ان پر چیخ رہی ہیں۔ شفق بیگم کا غصہ اتنی ہی تیزی سے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مڑی اور علیزے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جو اس توہین پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ بیٹا، ان کی باتوں کا برا مت ماننا۔ ان کی آواز میں وہی محبت لوٹ آئی تھی۔ یہ نادان ہیں ابھی، انہیں نہیں پتا کہ تم ہمارے لیے کتنی قیمتی ہو۔ یہ نہیں جانتے کہ تم ہی وہ واحد امید ہو جو میرے زاویار کو اس اندھیرے سے نکال لے گی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹا۔ علیزے نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔ یہ محبت، یہ دفاع، یہ اعتماد، نسرین نے تو اسے ہمیشہ منحوس اور بوجھ کہا تھا، اور یہاں یہ عورت جو اسے صرف ایک دن سے جانتی تھی اسے قیمتی اور امید کہہ رہی تھی۔ آنٹی نہیں، ماں کہو مجھے، آج سے تم بھی میری بیٹی ہو۔ شفق نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے لیے ناشتہ پلیٹ میں ڈالا۔ علیزے خاموشی سے کھانے لگی، مگر اس کا دماغ ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسی حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا، نند اور دیور اسے حقیر سمجھتے تھے، اور اس کی ساس اس پر اپنی جان نچھاور کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی اصل قید کہاں ہے، نسرین کے گھر میں یا اس پرتعیش سرد آفندی مینشن میں۔ دن چڑھ آیا تھا، مگر آفندی مینشن کی فضا میں ایک برفانی سرد مہری جمی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پر ریان اور مہک کی توہین آمیز سرگوشیاں اور شفق بیگم کا غصہ علیزے کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ خود کو اس پرتعیش قید خانے میں بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور باقی گھر والے اسے قبول کرنے پر راضی نہیں تھے۔ صرف ایک شفق بیگم تھی جو اس کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ میں یہاں صرف ذلیل ہونے نہیں آئی، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا۔ یہ اس شخص کی اداس آنکھوں کو دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ملازمہ سے زاویار کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کروائی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے دوبارہ اسی تاریکی اور تلخی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ ویسا ہی تاریک اور ساکت تھا۔ زاویار اسی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، علیزہ نے ہمت کر کے کہا۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زاویار کی آواز اتنی ہی سپورٹ تھی، اور میں نے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری اس اندھیری کوٹری میں بار بار روشنی لانے کی کوشش مت کرو۔ آپ ایسے کب تک رہیں گے؟ علیزہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب غصے سے زیادہ ایک نرمی تھی۔ آنٹی، آپ کی ماں آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ ماں؟ زاویار نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ ہاں، وہ تو بہت پریشان ہوں گی، اسی لیے تو تمہیں میری نگرانی کے لیے خرید کر لائی ہیں۔ جاؤ انہیں بتا دو کہ قیدی ابھی تک اپنی کوٹری میں محفوظ ہے اور اندھیرے کا عادی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی قیدی نہیں ہوں، علیزہ نے سختی سے کہا، اور نہ ہی آپ قیدی ہیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ وہ غصے سے چیخا اور اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اس اندھیرے کو سمجھنے کے لیے اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تم جیسی آنکھوں والی دنیا دیکھنے والی لڑکی میری بے بسی کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ پاس پڑا پانی کا گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ علیزہ ایک لمحے کو سہم گئی، مگر پھر اس نے ٹوٹی ہوئی کچیوں کو دیکھا اور اس شخص کی ٹوٹی ہوئی روح کو محسوس کیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ابھی راہداری میں ہی تھی کہ اس کا سامنا ریان اور مہک سے ہو گیا۔ دونوں کے چہروں پر وہی مسکرانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہو بھابھی جی، مہک نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ بھائی نے پھر نکال دیے کمرے سے؟ لگتا ہے ناشتے والی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور لگتا ہے ہماری ان پر بابی کا جادو چل نہیں پایا، ریان نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ویسے بھابھی، بھائی تو اندھا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی بیوی کتنی… ریان! ایک گرجدار آواز نے ریان کی بات کاٹ دی۔ شفق بیگم غصے سے سرخ چہرہ لیے ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ ریان اور مہک اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بھابھی سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ شفق بیگم نے آگے بڑھ کر ریان کو بازو سے پکڑا۔
جس بھائی کی قربانی کی وجہ سے تم آج زندہ ہو یہ اس کی بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ لڑکی کس صدمے سے گزر رہی ہے؟ ماں، آپ تو ریان نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس جاہل کے لیے آپ ہم پر خبردار! شفق بیگم نے انگلی اٹھائی۔ علیزے اس گھر کی بہو بعد میں ہے، میری بیٹی پہلے ہے، اور اگر آئندہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ایک آنسو بھی دیکھا تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ دھمکی اتنی غیر متوقع اور شدید تھی کہ ریان اور مہک جو اپنی ماں سے ہر بات منوانے کے عادی تھے سکتے میں آ گئے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شفق بیگم مڑی اور علیزے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کا غصہ پل بھر میں گہری ہمدردی اور ممتا میں بدل گیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ وہ علیزے کے پاس آئیں اور اس کے آنسو پہنچے۔ یہ بچے یہ بھی نادان ہیں، یہ تمہاری قدر نہیں جانتے۔ ماں، علیزے کی آواز بھر آ گئی، آپ کیوں میرے لیے ان سے لڑ رہی ہیں؟ میں اس قابل کہاں؟ شش! شفق بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو، میں جانتی ہوں۔ کیا مطلب؟ علیزے نے حیرت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ شفق بیگم نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی راز افشا کرنے لگی ہو۔ میں نے تمہیں اس دن تمہاری یونیورسٹی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ علیزے کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑک نہ بھول گیا۔ کیا آپ وہاں تھی؟ ہاں، شفق بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس تقریب میں مہمان تھی۔ میں نے تمہاری تقریر سنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم ان پڑھ نہیں ہو، تم جاہل نہیں ہو، تم ایک بہت ذہین، نڈر اور بہادر لڑکی ہو۔ لیکن پھر آپ نے نسرین سے آپ نے ایک ان پڑھ لڑکی مانگی۔ علیزے کے ذہن میں سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میں مجبور تھی بیٹا، شفق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے زاویار کے لیے کوئی دولت کی لالچی تیز ترار لڑکی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جس کا دل بڑا ہو، جس کی سوچ بڑی ہو۔ جب میں نے تمہیں دیکھا میں جان گئی تھی کہ صرف تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے بیٹے کو سمجھ سکتی ہو، جو اس کی تلخی کے پیچھے چھپے درد کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ میں ڈر گئی تھی۔ شفق کی آواز میں ایک ماں کی بے بسی تھی۔ مجھے لگا اگر میں تمہیں سچ بتاؤں گی کہ تمہیں ایک ٹوٹے ہوئے اندھے شخص سے شادی کرنی ہے تو تم شاید اس مشکل رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ میں نے تمہاری سوتیلی ماں کے جھوٹ کا سہارا لیا، صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں میں نے خود غرضی کی، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ کیا تم مجھے اس خود غرضی کے لیے معاف کر دو گی بیٹا؟ علیزے اپنی ساس کی آنکھوں میں سچے آنسو اور ایک ماں کی بے پناہ محبت دیکھ رہی تھی۔ یہ انکشاف اس کے لیے صدمے سے زیادہ باعث تقویت تھا۔ اسے خریدا نہیں گیا تھا، اسے چنا گیا تھا۔ شفق بیگم نے اسے جاہل سمجھ کر نہیں بلکہ اس کی قابلیت کو جان کر چنا تھا۔ یہ ایک قید نہیں تھی، یہ ایک ماں کی طرف سے مدد کی پکار تھی۔ علیزے نے جذباتی ہو کر شفق بیگم کو گلے لگا لیا۔ ماں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں زاویار کو اس اندھیرے سے نکالنے کی اپنی پوری کوشش کروں گی۔ شفق بیگم نے اسے مضبوطی سے بھینچ لیا۔ مجھے تم پر یقین تھا میری بچی، مجھے یقین تھا۔ ماں، میں آج پھر کوشش کروں گی۔ علیزے کی آواز میں ایک نئی پختگی تھی۔ شفق بیگم کے انکشاف نے اس کے اندر سوئی ہوئی ہمت کو جگا دیا تھا۔ وہ اب محض ایک بکا ہوا سودا نہیں تھی، وہ اس جنگ میں ایک منتخب سپاہی تھی۔ شفق بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور تشویش کا ملا جلا تاثر تھا۔ بیٹا، وہ بہت ضدی ہو گیا ہے۔ میں ڈرتی ہوں وہ پھر تمہارا دل دکھائے گا۔ دل تو اس گھر میں آتے ہی ٹوٹ گیا تھا ماں۔ علیزے نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ لیکن آپ نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں اسے اس اندھیرے میں اس طرح قید نہیں رہنے دے سکتی۔ تم واقعی ویسی ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، شفق بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، مضبوط اور سچی۔ جاؤ بیٹا، میرا دل کہتا ہے تم ہی اسے اس خود ساختہ قید سے باہر لاؤ گی۔ وہ تم سے بدتمیزی کرے گا مگر یاد رکھنا یہ وہ زاویہ نہیں ہے، یہ اس کا درد بول رہا ہے۔ شفق بیگم کی اس تائید نے علیزے کے قدموں کو مزید مضبوط کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی ملاقات پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ آج وہ ایک مظلوم بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک مقصد لے کر اس تاریک کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس نے بس ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں وہی گھٹن زدہ اندھیرا اور وہی ساکت وجود تھا۔ زاویار کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ پھر آ گئی۔ اس کی آواز میں وہی زہر بھری تلخی تھی۔
میں نے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو، کیا تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ یا تم واقعی اتنی ہی جاہل ہو جتنا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ علیزے کی آواز بلند، صاف اور پر اعتماد تھی۔ اس نے زاویار کی بات کاٹ دی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ زاویار نے اپنی ویل چیئر کو اس کی آواز کی سمت گھمایا۔ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس نے اس آواز میں چھپے اعتماد کو محسوس کر لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ علیزے چند قدم آگے بڑھی اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح اندھیرے میں چھپ کر دنیا سے کٹ کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ سب کو تکلیف دے رہے ہیں، خاص طور پر اپنی ماں کو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ زاویار غصے سے دھارا۔ تم میری تکلیف کا مذاق اڑا رہی ہو؟ میں مذاق نہیں اڑا رہی۔ علیزے کی آواز اس سے بھی زیادہ بلند ہو گئی۔ میں آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں۔ آپ تکلیف میں نہیں ہیں، آپ خود ترسی کا شکار ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ دنیا کے واحد شخص ہیں جس کے ساتھ برا ہوا ہے۔ آپ ایک بزدل انسان کی طرح اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں زاویار افندی۔ لفظ بزدل اس طریق کمرے میں گونجا اور زاویار کے وجود سے ٹکرایا۔ یہ وہ حملہ تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ سب اس سے ہمدردی کرتے تھے، اس پر ترس کھاتے تھے، مگر کسی نے اسے بزدل کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ بزدل؟ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنی ویل چیئر کے پہیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم نے مجھے بزدل کہا؟ تم کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ ہاں، بزدل، علیزے نے بغیر ڈرے کہا۔ کیونکہ وہ زاویار افندی جسے میں جانتی تھی وہ بزدل نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے کب سے جانتی ہو؟ وہ الجھ گیا۔ میں اس زاویار کو جانتی ہوں جو یونیورسٹی کے سٹیج پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کو ہمت نہ ہارنے کا درس دیتا تھا۔ علیزے کی آواز میں اب ایک جذبہ تھا۔ میں اس زاویار کو جانتی ہوں جس نے اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاڑی چٹان سے ٹکرا دی تھی۔ وہ لڑا تھا، اس نے موت کا مقابلہ کیا تھا۔ اور یہ زاویار، یہ تو ایک حادثے سے ڈر کر اندھیرے میں چھپ گیا ہے۔ وہ لڑا تھا، آپ بھاگ رہے ہیں۔ زاویار کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یونیورسٹی، وہ تقریری مقابلہ، تمہیں یاد ہے؟ میں کچھ نہیں بھولی۔ علیزے کی آواز اب نرم ہو گئی۔ آپ نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری سوچ بہت حقیقی ہے، اسے کبھی مننے مت دینا۔ آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں زاویار، اپنے اندر کے اس زاویار کو مننے مت دیں۔ وہ رکی نہیں، وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور اسے اس کے خیالات کے طوفان میں تنہا چھوڑ گئی۔ زاویار وہیں ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے کانوں میں علیزے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ بزدل، وہ لڑا تھا، آپ بھاگ رہے ہیں۔ برسوں بعد یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا بلکہ اسے جھنجھوڑا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے اس کی ٹوٹی ہوئی آنکھوں کی نہیں بلکہ اس کی ہاری ہوئی ہمت کی یاد دلائی تھی۔ اس کے ہاتھ جو غصے سے کانپ رہے تھے اب آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے۔ اس کے بے تاثر چہرے پر پہلی بار ایک تکلیف دہ کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کی اندھیری دنیا میں ان تلخ الفاظ نے روشنی کی پہلی کرن کا کام کیا تھا۔ علیزے کے الفاظ اس تاریک کمرے کی خاموشی میں پتھروں کی طرح گرے تھے۔ وہ چلی گئی مگر اس کے الفاظ وہیں گونجتے رہے۔ بزدل، زاویار نے اپنی ویل چیئر کے پہیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ غصہ، شرمندگی اور ایک عرصے بعد زندگی کی ایک چنگاری۔ اس کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز نہیں بلکہ یونیورسٹی کے اس ہال کی تالیاں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی علیزے اسے یاد تھی، اسے سب یاد تھا۔ اس نے ترس نہیں کھایا تھا، اس نے نفرت نہیں کی تھی، اس نے اسے اس کی حقیقت دکھائی تھی۔ ایک ایسی حقیقت جو اس کی اپنی ماں، اس کے بہن بھائی کوئی اسے دکھانے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کئی گھنٹے وہیں ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا دل اس اندھیرے سے لڑ رہا تھا جس میں اس نے خود کو قید کر رکھا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر ماحول آج معمول سے زیادہ کشیدہ تھا۔ شفق بیگم بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علیزے خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو تو ماں اس کا کیسا انتظار کر رہی ہے۔ مہک نے ریان کے کان میں سرگوشی کی جیسے کوئی شہزادی آنے والی ہو۔ بھائی کو تو منا نہیں سکی، ریان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب سن سکے۔ ماں کو البتہ پوری طرح مٹھی میں کر لیا ہے۔ ریان، شفق بیگم نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ ماں، آپ کھانا شروع کریں، علیزے نے ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا۔
جیسے اس پر ان تانوں کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ نہیں آئیں گے۔ اس نے ابھی یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ سب نے اس آواز کو سنا۔ کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ ڈائننگ ہال کی روشنیاں شاید پہلی بار زاویار کے کمرے کے اندر تک جا رہی تھی۔ ایک سایہ دروازے پر نمودار ہوا۔ زاویار، جس نے ہفتوں سے یہ دہلیز پار نہیں کی تھی، دیوار کا سہارا لیے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے نور تھی، مگر وہ کھڑا تھا۔ وہ اپنے اندھیرے سے باہر نکل آیا تھا۔ میز پر ایک ناقابل یقین سناٹا چھا گیا۔ مہک کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا۔ زاویار نے دیوار کو ٹٹولتے ہوئے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آواز خشک اور گھٹی ہوئی تھی۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ ایک معجزہ تھا۔ شفق بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لری بہہ نکلی۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ زاویار، میرے بچے، میرے چاند۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ تم باہر آ گئے؟ ریان، مہک، دیکھو میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر میز تک لائیں۔ علیزے ساکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے علیزے کی سمت مڑنے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ شفق بیگم نے خود اسے پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا۔ وہ خاموشی سے بے ڈھنگے پن سے کھانے لگا، مگر وہ کھا رہا تھا۔ وہ ان کے درمیان موجود تھا۔ اس رات جب حویلی سو چکی تھی، شفق بیگم علیزے کے کمرے میں آئی۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے علیزے؟ انہوں نے علیزے کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نہیں جانتی تم نے اس سے ایسی کیا بات کہی، مگر تم نے وہ کر دکھایا جو میں، اس کی ماں، ہفتوں سے نہیں کر سکی تھی۔ تم نے اس سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ ماں، میں نے بس شفق بیگم نے اسے بولنے نہیں دیا۔ تم نے اسے وہ ہمت دی جو ہم سب بھول چکے تھے۔ تم صرف اس کی آنکھیں بن کر نہیں آئی، تم اس کی طاقت بن گئی ہو۔ شفق بیگم ایک لمحے کو رکی، جیسے کوئی بہت بڑی خبر دینے والی ہو۔ ان کی آنکھیں پرجوش تھیں۔ علیزے، میں نے بھی تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ جب سے زاویار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں دنیا کے ہر کونے میں ڈاکٹروں سے رابطے میں ہوں۔ علیزے نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا؟ ہاں بیٹا، میں کیسے ہار مان لیتی؟ میں نے اس کی ساری رپورٹس دنیا کے بہترین سرجنز کو بھیجی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان تو کب کا مایوس ہو چکے ہیں۔ مگر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے سوئٹزرلینڈ میں ایک اسپیشلسٹ کا پتہ چلا ہے۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، شفق بیگم کی آواز خوشی سے کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ ایک امید ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ، بہت مہنگا آپریشن ہے، مگر اس نے کہا کہ شاید میرے بیٹے کی بہنائی واپس آ سکتی ہے۔ یہ خبر علیزے پر کسی خواب کی طرح اتری۔ ماں، یہ سچ ہے؟ یا اللہ! ہاں میری بچی۔ شفق نے اسے گلے لگا لیا۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس حالت میں آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب تم آ گئی ہو۔ تم اس کی ہمت بنو اور میں اس کی آنکھیں واپس لاؤں گی۔ ہم مل کر اسے اس اندھیرے سے نکالیں گے۔ میں کل ہی ڈاکٹر عرفان کو بلا کر اس سوئس ڈاکٹر سے بات کرواؤں گی اور آگے کی تیاری شروع کریں گے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا کہ آخر کار اس تاریک سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آ ہی گئی تھی۔ زاویار، آپ نے سنا؟ علیزے کی آواز میں ایک ایسی امید تھی جو اس نے افندی مینشن میں قدم رکھنے کے بعد پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ زاویار کے تاریک کمرے میں آئی، مگر آج اسے یہ کمرہ تاریک نہیں لگ رہا تھا۔ زاویار، جو کل رات کے واقعے کے بعد سے گہری سوچ میں گم تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ کیا سننا ہے؟ اس کی آواز میں تلخی کم تھی، مگر الجھن تھی۔ ماں، انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹر ڈھونڈ لیا ہے۔ علیزے اس کے قریب آئی، اس کا لہجہ پرجوش تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ امید ہے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ زاویار کے بے تاثر چہرے پر ایک لمحے کو زندگی کی لہر دوڑی۔ ایک کمزور، کانپتی ہوئی امید۔ امید؟ ہاں۔ علیزے نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زاویار نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس گھر میں امید سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، اس نے سرد مہری سے کہا، مگر علیزے جانتی تھی کہ اس کے الفاظ اس کے دل کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ وہ بھی اس امید کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ڈرتا تھا۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ علیزے نے نرمی سے پوچھا۔ لیکن ماں آپ کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر عرفان سے بات کرنے گئی ہے۔ شفق بیگم اس وقت ڈاکٹر عرفان کے کلینک میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔
عرفان، تم نے سنا؟ سوئٹزرلینڈ، میرے بیٹے کی آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان، جس کا چہرہ پسینے میں بھیگ رہا تھا، اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ ملے۔ شفق بیگم، یہ بہت بڑا رسک ہے، میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا۔ رسک؟ شفق بیگم کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے اور تم رسک کی بات کر رہے ہو؟ میں یہ رسک لوں گی۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہی۔ ڈاکٹر عرفان کی آواز بلند ہو گئی۔ اگر وہ وہاں گیا، اگر ان ڈاکٹروں نے زاویار کا معائنہ کیا تو وہ تو کیا؟ شفق بیگم کی آنکھیں اب شک سے سکڑ گئیں۔ تو وہ ہماری پرانی رپورٹوں پر سوال اٹھائیں گے، عرفان نے گھبرا کر کہا۔ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے یہ علاج پہلے کیوں نہیں تجویز کیا؟ تو کہتے نا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، شفق نے بے رخی سے کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بات صرف اتنی نہیں ہے شفق۔ ڈاکٹر عرفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر انہوں نے آپریشن کیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ کیا عرفان؟ شفق کی آواز اب برف کی طرح سرد تھی، کہ زاویار کی بینائی مستقل طور پر نہیں گئی تھی، کہ اس کی آنکھیں اس حادثے سے نہیں بلکہ اس دوا سے متاثر ہوئی تھی جو ہم اسے ہسپتال میں دیتے رہے تھے۔ شفق بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ الیزے، جو اپنی ساس کو خوشخبری سنانے کے لیے کلینک آئی تھی، دروازے کے باہر یہ سب سن چکی تھی۔ الیزے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر عرفان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ وہ محبت، وہ شفقت، وہ آنسو، سب جھوٹ تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو عرفان؟ شفق بیگم کی زہریلی پھنکار دروازے کے باہر تک آئی۔ آواز نیچی رکھو، کوئی سن لے گا۔ اب سننے کے علاوہ بچا کیا ہے؟ عرفان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ تم نے اس جاہل لڑکی سے اس کی شادی کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے زاویار کو جینے کی امید دے دی ہے، وہ امید جو ہم نے مہینوں لگا کر ختم کی تھی۔ تو اب کیا کریں؟ شفق کی آواز میں اب وہ ممتا نہیں، ایک شاطر عورت کا خوف تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ نہیں جانا چاہیے، عرفان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، جو کام اس حادثے میں ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کرنا ہوگا۔ الیزے کو لگا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کانپتے ہوئے دیواروں کا سہارا لیتی کلینک سے باہر بھاگی۔ وہ محبت کرنے والی ماں، وہ شفیق ساس، ایک قاتلہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اندھا رکھنا چاہتی تھی۔ زاویار، آپ کو میری بات کا یقین کرنا ہوگا۔ الیزے جب اپنلی مینشن واپس پہنچی تو اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ ہر قدم منو بھاری تھا۔ وہ حویلی جسے شفق بیگم کی ممتا نے اس کے لیے چند دن پہلے محفوظ بنا دیا تھا، اب اسے ایک مقتل گاہ لگ رہی تھی۔ وہ شفیق ماں ایک قاتلہ تھی، وہ محبت ایک دھوکہ تھی۔ وہ سیدھا زاویار کے کمرے کی طرف بھاگی۔ الیزے، کیا ہوا؟ زاویار، جو اس کی باتوں کے سحر سے بھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، اس کی آواز کی دہشت سے چونک گیا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے، الیزے نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو کبھی سوئٹزرلینڈ نہیں جانے دیں گی۔ کون؟ زاویار نے الجھن سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آپ کی ماں شفق بیگم اور وہ ڈاکٹر عرفان، الیزے نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، زاویار غصے سے چیخا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو، جس عورت نے مجھے اس اندھیرے میں امید دی، جس عورت نے آپ کو یہ اندھیرا دیا ہے۔ الیزے نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے آج سب کچھ سن لیا ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ اتنا شدید نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کو ہسپتال میں غلط دوائیں دے کر اندھا کیا تاکہ آپ ان کے راستے سے ہٹ جائیں، اور اب کیونکہ آپ کے ٹھیک ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ کو مستقل طور پر خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ زاویار کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ الزام اتنا خوفناک، اتنا ناقابل یقین تھا کہ اس کا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ میری ماں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آ رہی ہوں گی، وہ آپ کو مارنے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا زاویار، شفق بیگم کی وہی شہد جیسی میٹھی آواز آئی۔ الیزے کا خون رگوں میں جم گیا۔ اس نے فوری طور پر زاویار کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اگر آپ کو میری بات پر ذرا بھی شک ہے تو بس خاموش رہیں اور دیکھیں، کچھ مت بولیے گا۔ شفق بیگم دودھ کا گلاس لیے داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی ممتا کا نقاب تھا۔ بیٹا، یہ دوا پی لو، شفق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری طاقت کے لیے بہت ضروری ہے، ڈاکٹر عرفان نے خاص طور پر بھیجی ہے۔ الیزے، جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گلاس میں دوا نہیں، موت تھی۔
علیزے بیٹا تم بھی یہی ہو، چلو اچھا ہے، شفق نے کہا۔ زاویار جو اب شک اور خوف کے درمیان مولک تھا، اس نے انجان بنتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آنٹی آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ علیزے نے فوراً آگے بڑھ کر گلاس پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں پلا دیتی ہوں اپنے شوہر کو۔ ہاں ہاں بیٹا تم ہی پلا دو، شفق نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اب تم ہی اس کی آنکھیں ہو۔ شفق بیگم وہیں کھڑی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو۔ علیزے نے گلاس پکڑا، اس نے ایک نظر زاویار کی طرف دیکھا اور پھر شفق بیگم کی طرف۔ ماں، علیزے کی آواز اب حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی، آپ نے کہا تھا آپ نے مجھے میری ذہانت کی وجہ سے چنا ہے؟ ہاں بیٹا، کیوں؟ شفق کے ماتھے پر ہلکے سے بل آئے۔ تو کیا آپ نے سچ میں سوچا تھا کہ میں اتنی ذہین ہو کر بھی آپ کا یہ گھرونا کھیل نہیں سمجھ پاؤں گی؟ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ شفق بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ اس گلاس میں دوا نہیں، زہر ہے۔ علیزے نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہی زہر جس کا ذکر آپ آج کلینک میں ڈاکٹر عرفان سے کر رہی تھی، وہی منصوبہ جس کے تحت آپ نے پہلے انہیں اندھا کیا اور اب آپ انہیں جان سے مارنا چاہتی ہیں۔ زاویار یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، شفق چیخی۔ یہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں ماں، یہ آواز زاویار کی تھی۔ وہ ویل چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں مگر اس کا وجود غصے سے لرز رہا تھا۔ یہ پاگل نہیں ہے، پاگل تو میں تھا جو ایک قاتلہ کو اپنی ماں سمجھتا رہا۔ تم نے یقین کر لیا اس لڑکی کا؟ میں نے اس کا نہیں، اپنے اندھے پن کا یقین کر لیا ہے، زاویار نے کہا، اور اس ثبوت کا بھی۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک بٹن دبایا۔ جو کام اس حادثے میں ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر عرفان کی آواز کمرے میں گونجی۔ شفق بیگم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم وہاں تھے؟ نہیں، علیزے نے جواب دیا، لیکن میرا فون وہاں تھا۔ میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کی خوشخبری سنانے آئی تھی، مگر مجھے آپ کے قتل کا منصوبہ سننا پڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ شفق بیگم اور ڈاکٹر عرفان جو باہر ہی اس خبر کا انتظار کر رہا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ سچائی کی روشنی بصارت کی روشنی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ علیزے جسے ایک جاہل مہرہ سمجھ کر لایا گیا تھا، وہ اس شطرنج کی بساط کی ملکہ نکلی۔ اس نے نہ صرف زاویار کی جان بچائی بلکہ اسے اندھیرے میں بھی سچ دیکھنا سکھا دیا۔ سبق یہ تھا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور جھوٹ پر ممتا کا نقاب کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے پگھلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پولیس کے جانے کے بعد حویلی پر ایک مردہ سناٹا طاری تھا۔ زاویار اور علیزے وہیں کھڑے تھے، ابھی تک اس زلزلے کے اثار سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریان اور مہک جو اس سارے ہنگامے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے، ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ریان کی آواز میں شرمندگی اور ٹوٹا ہوا مان تھا۔ ہم آپ کے مجرم ہیں بھائی، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سب۔ اس نے تم لوگوں کو بھی تو دھوکے میں رکھا مہک۔ زاویار کی آواز تھکی ہوئی تھی مگر اس میں اب نفرت نہیں، صرف ایک گہرا افسوس تھا۔ اصل مجرم تم نہیں، وہ لالچ ہے جس نے میری ماں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اس دولت کے پیچھے اتنی اندھی ہو گئی کہ انہیں میری زندگی کی روشنی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ لیکن ہم نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ریان نے سر جھکا لیا۔ ہم نے بھابھی کو جاہل سمجھا، انہیں کمتر جانا۔ جو بیت گیا وہ بیت گیا۔ اس بار علیزے بولی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ ریان، مہک، اب یہ گھر ہمارا ہے اور ہم اسے نفرت سے نہیں، محبت اور سچائی سے چلائیں گے۔ شفق بیگم نے جو کیا اس کی سزا انہیں قانون دے گا، مگر ہم ایک دوسرے کو سزا دے کر اس گھر کو مزید طریق نہیں کریں گے۔ زاویار نے، جو کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، علیزے کی آواز کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ علیزے نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس اندھیرے میں یہ لمس ہی ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے، آفندی منشن کی فضا بدل چکی تھی۔ شفق بیگم اور ڈاکٹر عرفان کو عدالت نے ٹھوس ثبوتوں کی بنا پر دھوکہ دہی، اقدام قتل اور جعل سازی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ حویلی کی ملکیت واپس زاویار کو مل گئی تھی۔ زاویار، کیا آپ واقعی اس آپریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ علیزے کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ میں جانا چاہتا ہوں، زاویار نے مضبوطی سے فیصلہ سنایا۔ اس لیے نہیں کہ میں اندھیرے سے بھاگنا چاہتا ہوں۔
بلکہ اس لیے کہ میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اندھیرے میں سچ دیکھنا سکھایا۔ سوئٹزرلینڈ میں آپریشن کامیاب رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ چونکہ اعصاب کو ایک خاص قسم کے زہر سے نقصان پہنچایا گیا تھا، اس لیے مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ آج وہ دن تھا جب زاویار کی آنکھوں سے پٹیاں کھولی جانی تھی۔ علیزے، ریان اور مہک تینوں سانس روکے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ آخری پٹی ہٹائی۔ زاویار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔ سب کچھ دھندلا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ صبر مسٹر افندی، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی آنکھوں کو روشنی کا عادی ہونے میں وقت لگے گا۔ آہستہ سے پلکیں جھپکیں۔ زاویار نے کئی بار پلکیں جھپکی۔ دھند چھٹنے لگی۔ رنگ، سائے اور پھر ایک چہرہ۔ اس کے سامنے علیزے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ زاویار اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے، اس کی آواز کانپ گئی۔ جی زاویار، وہ مسکرائی۔ تم اتنی خوبصورت ہو۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر علیزے کے آنسو پونچھے۔ نہیں، علیزے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نفی کی۔ خوبصورت تو آپ کی آنکھیں ہیں جنہوں نے اندھیرے میں بھی سچ کو پہچان لیا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ اس سب کو سال گزر چکا تھا۔ افندی مینشن کے لان میں زاویار اور علیزے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے تھے۔ تم جانتی ہو علیزے، زاویار نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب میری آنکھیں تھیں تب میں اصل میں اندھا تھا۔ میں اپنی ماں کے نقاب کے پیچھے چھپے لالچ کو، ریان اور مہک کی نفرت کو، کسی چیز کو نہیں دیکھ سکا۔ اور جب میں اندھا ہوا، اس نے علیزے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تب تم نے آ کر مجھے اصل بصیرت دی۔ تم نے مجھے بتایا کہ روشنی آنکھوں میں نہیں، انسان کی سوچ میں، اس کے دل میں ہوتی ہے، اور میرا دل اب صرف تمہیں دیکھتا ہے۔ علیزے نے مسکرا کر دیکھا اور زاویار نے اسے اپنے قریب کیا۔ حویلی کی وہ سرد مہری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مل کر سیکھ لیا تھا کہ سب سے بڑا اندھیرا آنکھوں کا نہیں، روح کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی روشنی دولت کی نہیں، سچائی اور محبت کی ہوتی ہے۔